صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو جو ہماری مصطفی تحریک پاکستان کے قائدین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نیک کام میں ہمیں بھی شامل ہونے کا موقع فراہم کیا۔ چونکہ آپ نے دیکھا کہ بڑا انفارچونیٹ فینومینا ہے کہ اس وقت اس ایٹم بم کے جو بنیاد رکھنے والے تھے ان کو ایک ڈکٹیٹر نے تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ جو اس ایٹمی دھماکہ کرنے والے تھے وہ آج سزا کے ساتھ ساتھ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری مراد پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے اور پھر میاں نواز شریف صاحب کی ہے۔ اور تیسرے جو محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر تھے، انہوں نے جس قسم پرسی کا وقت گزارا اور جس طرح زندگی گزاری، یہ بھی آج آپ کے سامنے ایک سیاہ تاریخ موجود ہے۔ یہ میں باتیں اس لیے اپنی نئی جنریشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ قومیں وہی ترقی اور وہی قائم رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھیں، اور یہ تمام کے تمام کام آپ نے دیکھا اس وقت ہوئے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، جب ڈکٹیٹر آپ کے سامنے تھے، جب آپ کے ملک پہ ڈکٹیٹرز جو تھے ان کا قبضہ تھا۔ اور اسی حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، جنہوں نے تمام اپنی زندگی کی آسائشوں کو قربان کرتے ہوئے اپنی ملک کی خدمت کرنے کے لیے تمام اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر آپ کے ملک میں آئے اور آپ کے ملک کو ایک ناقابل تسخیر ریاست بنا دیا، اور ناقابل تسخیر ریاست جو ہماری اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک ہے، اور اسی کی بنیاد پر جب آپ اپنے اسٹیٹ کے اینیمیز کے حوالے سے آنکھ میں آنکھ بات کرتے ہیں تو وہ اسی جو آپ کے سامنے آپ کے پاس ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے ایٹمی طاقت پہ جو مواد موجود ہے وہی اس کی وجہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہاں حضرت قائد اعظم صاحب سے لے کر میں جب کوئٹہ گیا تو میں نے خاص طور پہ میں نے کہا زیارت ریزیڈنسی کے حوالے سے تو ہمیں بتائیں کچھ۔ آج بھی اگر وہاں جائیں تمام سہولیات کے باوجود کم از کم 2.5 گھنٹے کا سفر آپ کو کوئٹہ سے آگے جا کے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس وقت کی بات جب جناب قائد اعظم بیمار تھے اور انہیں آرام کی ضرورت تھی
تو انہیں اس جگہ لے جایا گیا جہاں تاکہ علاج کرنے والا بھی کوئی میسر نہ ہو یا علاج کی ضرورت پڑے تو وہ ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہ سکے. یہ ایک عام آدمی کی فیلنگ ہے. یہ میں آپ کے سامنے اس لیے پروپوزیشن رکھ رہا ہوں کہ تمام یہ زندگی کے حقائق جو ہیں، یہ چونکہ ہمارا نصاب جو ہے وہ جس طرح ترتیب دیا جاتا ہے اور جس طرح ہمارے آنے والی نسلوں کو بالکل اپنی تاریخ سے ہٹ کر ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ انالیسس کرنے کی جو ان کی طاقت ہے یا ان میں ایک چیز جو تخلیقی پیدا ہو سکتی ہے وہ اس سے عاری ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں یہ ساری چیزوں کو انالیسس کر کے کہ ہمارے حکمران کرتے کیا ہیں، ہمیں کون سے سبز باغ دکھاتے ہیں، اور جو ملک کے لیے قوم کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. ہمارے دوستوں کے یہاں افتخار صاحب بیٹھے ہیں، ایک پولیٹیکل ورکر ہے جنہوں نے ایوب کے مارشل لا میں بھی جدوجہد کی، بعد کے تمام مارشل لا میں بھی جدوجہد کی، اور حتیٰ کہ کنٹروورشل سبجیکٹ تھا جو 70s کا، اس میں بھی ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا کہ اگر الیکشن ہوئے ہیں تو حکومت کس کو ملنی چاہیے 70s میں. یہ ساری جدوجہد سیاسی کارکن کرتے چلے آئے ہیں یہاں، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان ساری حقیقتوں کو پردے کے پیچھے ڈالتے ہوئے ہمیں بالکل ہر روز نئے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، نئی چیزیں قائم کی جاتی ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی معاشیات کے نام پر، کبھی آپ کہہ لیں سیاست کے نام پر، کبھی لبرلزم کے نام پر. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو ضرور، اور خاص طور پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کتاب میں کاکروچ یا کیڑے، وہ تو ہم جب سے کتاب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ذہنی انحطاط جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے. بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ آج محسن پاکستان کو یاد کرنے کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو آج کا ریفرنس ہے، میں اس حوالے سے ان کا دوبارہ مشکور ہوں. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرے تاکہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کر سکیں. بہت بہت صلوا عليه وسلموا تسليما.